بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرق سے غرب تک سننے والے اردو سمجھنے والے بچوں کو میرا سلام۔ عزیز بچوں، ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں جتنا زیادہ جانیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم اس وقت تک اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈالیں۔ یہ ایک لاہ عمل ہے، یہ ایک پورا پروگرام ہے جس کو سیکھے بغیر، جانے بغیر ہماری زندگی صحیح ڈگر پر نہیں چل سکتی۔ اس سلسلے میں ہم نے سول ٹاکس کے نام سے ایک چینل شروع کیا ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ کا احاطہ کیا جائے گا۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر اعلان نبوت سے لے کر ہجرت الوداع تک اور اس کے بعد آگے اسلام کی پوری تاریخ کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا تذکرہ کریں، آپ جانتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، یعنی آپ کی نبوت کا اعلان ہوا، اس وقت دنیا گمراہی میں تھی۔ اس وقت دنیا ذلت و رسوائی میں انسانیت تڑپ رہی تھی اور پوری دنیا کے اندر ظلم و جبر تھا۔ وہ عرب یا عجم، جہاں جہاں بھی انسانیت تھی وہ غلامی میں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے انسانیت کو، خاص طور پہ غلاموں کو، عورتوں کو وہ حقوق ملے کہ جس کے اوپر آج پوری دنیا فخر کر سکتی ہے۔ عزیز بچوں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ تو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت کی دنیا کا پتہ چل جائے کہ اس وقت کی دنیا کیسی تھی۔ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، اور پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اور 13 سال تک آپ نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اور پھر 10 سال تک آپ نے زندگی کے آخری 10 سال مدینہ پاک میں گزارے، اور ان 10 سالوں میں اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہوا۔ اس وقت جب آپ پیدا ہوئے، اس وقت کی دنیا کیسی تھی؟ آج ہماری ویڈیو کا، ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایران کا۔ ایران جو ہے، اس کو پرشیا کہتے ہیں۔ اس وقت اس کا نام پرشیا تھا، اور یہ جو موجودہ ایران ہے، اس کی اس وقت جو رقبہ ہے وہ 6,28,000 مربع میل ہے، لیکن جو وہ ایران تھا وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر تھا، اور وہ ایران اس وقت کی ترقی یافتہ دنیا کو لیڈ کر رہا تھا۔ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلکیات میں اور ادبیات میں، میتھمیٹکس میں ایران اس وقت بہت آگے تھا۔ ایران میں ساسانی حکومت تھی، اور یہ جو ایران کے جو لوگ ہیں، یہ آریہ لوگ ہیں جو رشیا سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے، اس لیے ان کو ایرانی کہا جاتا ہے۔ اس ایران کے اندر موجودہ یہ بلوچستان، موجودہ افغانستان، ترکمانستان، حتیٰ کہ یعنی پورا خطہ جو ہے نا، وہ اس کو ایران کہا جاتا تھا۔ ایرانی بادشاہ جو ہے وہ 224 قبل مسیح سے انہوں نے جو ہے نا وہ یہاں پہ حکومت قائم کی، اور ان کی حکومت بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے اس دور کے اندر کہ بڑی ہی جو ہے نا انصاف پسند حکومتیں تھیں، لیکن حقیقت یہ ایسی ہے کہ وہاں پہ ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ تھا، بادشاہ کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ خدا کا نمائندہ ہے، اور عمرا تھے جو اس کے نیچے خاص لوگ، اور عوام کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ عوام جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، مشکل حالات میں تھے۔ خاص طور پہ جو لیٹر سٹیج میں عیسائیوں کے اوپر بہت ظلم ہوا ایران کے اندر۔
اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دو بڑی طاقتیں کہ ایران اور روم، ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھی۔ روم جو ہے وہ عیسائیت کا علمبردار تھا، اور ایران کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو تعلیمات تھی وہ زرتشت کی مانی جاتی تھی۔ زرتشت جو ہے وہ آذربائیجان کا ایک نمائندہ تھا، جس نے مختلف اس کو بشارتیں خواب آئے اور اسے یہ پتہ چلا کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغمبر بھی تھا۔ تو اس نے توحید کا درس دیا ایران میں۔ شروع میں اس کے ماننے والے کم تھے، لیکن بعد میں اس کا ایک بادشاہ اس کا مرید بن گیا، اور اس سے یہ زرتشتزم جو ہے یہ پھیلا، اور اتنا پھیلا کہ عوام تک اس کے اثرات پہنچے۔ اس نے توحید کا درس دیا، اس نے لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ آگ کے حوالے سے یہ تھا کہ آگ کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ اس سے پہلے، زرتشت سے پہلے سورج کی پوجا لوگ کرتے تھے، اس طرح کے روشنی کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا ہوتی تھی، لیکن زرتشت نے آ کے ان کو بتایا کہ خدا ایک ہے، اور اس نے توحید کی تعلیمات ان کو دی۔ تو یہ ایران کا جو مختصر سا خاکہ، لیکن کتنا وقت ہو گیا؟ ہاں، تو یہ ایران کا مختصر سا خاکہ، مزید وہاں کے معاشرتی، سیاسی، سماجی حالات اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں، آج کی آخری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، خوبصورت سا فرمان، کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صدقہ کرنا اور صدقہ کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اپنے ارد گرد بہن بھائی مسلمان جتنے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، مسکرا کے ملنا، دل میں بغض نہ رکھنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ کی ایک سنت، اور وہ سنت یہ ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں، دسترخوان میں بیٹھیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھو کر بیٹھیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ کے وہ جو برتن ہے، جو چیز ہے جس جگہ کھانا کھائے اس کو صاف کریں اور پراپر جگہ پہ رکھیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے، کھانا تو ہم کھائیں گے ہی، لیکن اس کا ثواب بھی ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی، جاننے کی، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ بات اگر آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو، سول ٹاکس کو، اپنی آواز بنا کر لوگوں تک پہنچائیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیے، اور لوگوں کو سنوائیے، تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔